صاحب کو براہ راست لے چلیں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے اور اس مینڈیٹ کو کیسے مینڈیٹ کہا جائے جو فاشزم پر مشتمل ہو، اور پیپلز پارٹی شاید اپنی تاریخ دہرا رہی ہے، ہمیشہ سے یہ کام کرتی ہے اور وہ ہر دفعہ ایک زیادہ تازہ دم ہو کر یہ کر رہے ہیں۔ اور اس کا سبب ہے کہ انہیں واک اوور ملا ہوا ہے اداروں کی طرف سے، پولیس پر ان کا قبضہ ہے۔ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کل پورا دن ڈسٹرکٹ ویسٹ میں، ڈسٹرکٹ کورنگی میں، ڈسٹرکٹ سینٹرل میں یہ لوگ مارتے رہے ہمارے لوگوں کو، اور الٹا پکڑ کے پولیس کے حوالے ہمارے لوگوں کو کیا جاتا رہا۔ انتظامیہ اس طرح سے ان کا کام کر رہی تھی۔ فائرنگ ہوئی اورنگی ٹاؤن میں، ہمارے کیمپ کو اکھاڑ کے پھینک دیا، ہمارے لوگوں کو مارا پیٹا، ایف آئی آر بھی ہمارے خلاف کٹوائی، اور کہیں رینجرز نہیں آئی۔ وہ کیو آر ایف کہاں تھی؟ ہم نے تو کہا تھا اسٹیٹک پوزیشن پر رینجرز کو ہونا چاہیے۔ ہم نے تو کہا تھا کہ اگر اسٹیٹک پوزیشن نہیں تو کم از کم پیٹرولنگ ہو اور موبائلیں کھڑی ہوں، لیکن جہاں ہنگامہ آرائی ہوتی تھی وہاں رینجرز غائب۔ اور میں خود شکایت کرتا رہا، ہمارے لوگ شکایت کرتے رہے، لیکن رینجرز کے اہلکاروں نے آ کر امن و امان کو قائم نہیں کیا، بلکہ بعض افسران نے یہ کہا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ تو پھر کیا کام ہے؟ جب گولیاں چل رہی ہوں، جب لوگ پٹ رہے ہوں، زخمی ہو رہے ہوں ایک جگہ پر، تو گرین ٹاؤن کی طرف بلاک اٹھا کے مارے ہمارے کارکنوں کے اوپر۔ کل میں نے ہسپتال میں دورہ کیا، کتنے لوگوں کے سر پھٹے ہوئے تھے، کوئی انسان، اللہ نے جان بچائی ہے ان کی۔ بس کیسے ظالم لوگ ہیں، لیکن کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں آ رہا تھا، بلکہ الٹا میں مشورہ دے رہے ہیں کہ نہیں، اور میڈیا میں یہ خبریں چلوا رہے ہیں کہ تصادم ہو رہا ہے دو جماعتوں میں۔ بھائی اس کو تصادم کہتے ہیں؟ تصادم میں تو پھر کوئی دوسرا بھی کام کرتا ہے نا، حملہ کرتا ہے۔ یہ کون سا تصادم ہے کہ آپ جتھے بنا کر 100 150 لوگوں کے لا کر بٹھا دیں پولنگ اسٹیشنوں پر، جن کا تعلق نہ اس علاقے سے ہو، نہ اس ڈسٹرکٹ سے ہو، پتہ نہیں شہر سے بھی تھا کہ نہیں تھا، اور پھر حملہ آور ہو۔ وہ اسلحے سمیت تصویریں ہیں اس وقت میڈیا پہ موجود، جو پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی موجود ہیں، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ویڈیوز موجود ہیں کہ کس طرح وہ زد و کوب کر رہے ہیں، لیکن کوئی نوٹس لینے والا نہیں ہے، نہ رینجرز نہ پولیس۔ تو ایسا لگ رہا تھا کہ پوری انتظامیہ رینجرز سمیت ماتحت ہو گئی بالکل ایک پارٹی کے، اور وہ پارٹی جو چاہے کرتی رہے۔ اس کا نام انہوں نے الیکشن رکھا ہوا ہے۔ اس سب کے باوجود ہم 8 یوجن کانسلوں میں 11 میں سے آگے تھے۔ 8 میں سے ایک ایسی تھی جس میں پی ٹی آئی ہم سے تقریباً 200-250 ووٹ آگے تھی، اور باقی 7 میں جماعت اسلامی کلیئرلی بالکل آگے تھی، اور جو پی ٹی آئی 200 ووٹ سے ہم سے آگے تھی، اس میں پی ٹی آئی کے ووٹ 2900 اور ہمارے 2700 تھے، جو فارم 11 کے مطابق، فارم 12 کے مطابق پتہ ہے چلا جو 1200 ووٹ والی پیپلز پارٹی تھی اس کو نمبر 1 کر دیا، اور جو پی ٹی آئی نمبر 1 تھی اس کو 2 کر دیا، اور جماعت اسلامی کو 3 کر دیا۔ باقی رہ گئی 7 یو سیز۔ 7 میں سے نئی کراچی 4 اور نئی کراچی 13 پہ تو قبضہ کر لیا پورا۔ ایک جگہ جہاں پر 100 کاسٹنگ 150 کاسٹنگ ہوئی کسی بوتھ میں کسی اسٹیشن پہ، وہاں 600 ووٹ نکل رہے ہیں، اور جتنے چاہو ڈال رہو، پورا کمبل قبضہ تھا۔ جو ایجنٹ رہ گئے وہ کہہ رہے تھے میں فارم 12 دو، اور انور چوہان صاحب صوبائی الیکشن کمشنر سے میری خود بار بات ہو رہی کہ بھائی یہ فارم 12 کیوں نہیں دے رہے؟ تو بجائے اس کے کہ وہ یہ یقین دلائیں کہ میں ابھی ان سے کہتا ہوں کہ فارم 12 دیں گے، وہ مجھے سمجھا رہے تھے کہ فارم 12 کی ضرورت کیا ہے۔ میں ان کو بتا رہا ہوں الیکشن کمیشن سندھ کے چیف کو کہ یہ رول، الیکشن رول ہے 39 کا 11 کہ جس میں پولنگ ایجنٹ کو فارم 12 دیا جائے گا، لیکن وہ مجھے سمجھا رہے ہیں کہ اس کی ضرورت کیا ہے، فارم 11 لیں اور چلے جائیں۔ بہرحال بار کہنے لگے میں کہتا ہوں، لیکن وہاں نہیں دیے گئے۔ یو سی 4 میں بڑی مشکل سے ہم نے اپنے فارم 11 جمع کر لیے، ہمارے پاس موجود۔ اس کے آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے۔ ترجمہ سندھ حکومت مرتضی وہاب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ضمنی بلدیاتی انتخابات میں کراچی والوں نے بلاول بھٹو پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ عوام کے سامنے ایک جانب پیپلز پارٹی اور دوسری جانب وہ ہیں جو اختیارات کا رونا روتے ہیں۔ وہ سندھ اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ کراچی والوں نے اپنے اعتماد کا اظہار کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف، اور اعتماد کا اظہار اس لیے کیا کہ کراچی والوں نے دیکھا
کہ بلاول نے جو جو وعدہ کیا اس وعدے کو وفا کیا۔ کراچی والوں کے سامنے کیا نظر آیا کہ ایک طرف پیپلز پارٹی ہے، بلاول بھٹو زرداری ہیں جو لوگوں کو امید دلاتے ہیں، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو فائلیں کاغذات پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں۔ لوگوں نے کہا ہمیں وہ لیڈر چاہیے جو ہم میں سے ہو، ہمارے مسائل کو سمجھے، جس کے نمائندے سنجیدہ ہوں، جس کے نمائندے ہمارے مسائل کو سمجھتے ہوں اور مسائل کو سمجھتے ہوئے ان کا حل نکالنے کی کیپیسٹی ہو۔ توہین پارلیمنٹ سے متعلق قانون سازی کا معاملہ توہین پارلیمنٹ بل کل قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق بل کے تحت توہین پارلیمنٹ پر مختلف سزائیں تجویز کی گئی ہیں۔ پارلیمنٹ کی توہین پر کسی بھی حکومتی یا ریاستی عہدیدار کو طلب کیا جا سکے گا۔ توہین پارلیمنٹ سے متعلق قانون سازی کا یہ معاملہ ہے۔ ذرائع کے مطابق توہین پارلیمنٹ بل کل قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے جاوید حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی جاوید، آگاہ کیجئے گا، بل میں مزید کیا تجاویز ہیں؟ جی بالکل، توہین پارلیمنٹ کے حوالے سے جو بل ہے وہ استحقاق کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں رانا قاسم نون، ان کی جانب سے تیار کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے ذرائع کی جانب سے کہ کل جیسا کہ پرائیویٹ ممبر ڈے ہے تو ان کی جانب سے پرائیویٹ ممبر ڈے پر یہ بل قومی اسمبلی میں ایوان میں پیش کیا جائے گا۔ اور اس مجوزہ بل میں جو تجاویز دی گئی ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک توہین پارلیمنٹ سے متعلق ایک کنٹیمپٹ کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی جائے گی، جس میں 24 اراکین ہوں گے پارلیمنٹ کے، جس میں سینٹ اور قومی اسمبلی کے اراکین ہوں گے، اور اس میں اپوزیشن اور حکومتی جو بینچز ہیں ان کے مساوی اراکین کو اس میں شامل کیا جائے گا۔ وہ کنٹیمپٹ کمیٹی کسی بھی شخص جس پہ الزام لگایا جائے گا کہ اس نے توہین پارلیمنٹ کی ہے اس کو بلا کر اور اس کی معاملے کی تحقیقات کرے گی، جس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کنٹیمپٹ ثابت ہونے پر وہ معاملہ جو متعلقہ ہاؤس ہے یا جیسا کہ سینٹ ہے یا قومی اسمبلی ہے وہاں کے کسٹوڈین کو یعنی کہ اسپیکر قومی اسمبلی یا چیئرمین سینٹ کو بھجوایا جائے گا اور اس سے متعلق جو سزا ہے اس کا اعلان چیئرمین سینٹ یا اسپیکر خود کریں گے۔ تو اس حوالے سے مزید جو تجاویز دی گئی ہیں اس میں سزائیں بھی مقرر کی گئی ہیں، جس میں 6 ماہ کی قید سے لے کر اور بھاری جرمانے جو ہیں وہ اس بل میں شامل کیے گئے ہیں، جو کہ شخص جو بھی کنٹیمپٹ آف پارلیمنٹ کرے گا ان پر وہ جرمانے اور سزائیں عائد کی جائیں گی۔ اس حوالے سے جو اعلان ہے وہ اسپیکر یا چیئرمین سینٹ کر سکیں گے۔ اس حوالے سے جو مجوزہ بل ہے وہ بتایا جا رہا ہے ذرائع کی جانب سے کہ کل پارلیمنٹ قومی اسمبلی میں پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ بہت شکریہ جاوید حسین۔ سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف آئینی درخواستوں پر اٹارنی جنرل اور مسلم لیگ نون نے ایک بار پھر فل کورٹ بنانے کی استدعا کر دی ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ افتخار چودھری اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیسز صدارتی ریفرنس پر تھے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر سماعت، اٹارنی جنرل اور مسلم لیگ نون کی ایک بار پھر فل کورٹ بنانے کی استدعا۔ سپریم کورٹ کی پارلیمانی کارروائی کا ریکارڈ 9 مئی تک جمع کرانے کی ہدایت۔ 8 رکنی لارجر بینچ کے روبرو سماعت کے دوران چیف جسٹس پاکستان کے استفسار پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ اسپیکر آفس سے باضابطہ اور غیر رسمی طور پر بھی رابطہ کیا ہے۔ توقع ہے منگل تک پارلیمانی کارروائی کا ریکارڈ مل جائے گا۔ منصور عثمان عوان نے کہا سپریم کورٹ رولز فل کورٹ نے تشکیل دیے تھے اور اب بھی رولز میں ترمیم فل کورٹ ہی کر سکتی ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا سوال قانون کے اختیارات کا ہے، رولز میں ترمیم کا نہیں۔ جسٹس مظاہر نقوی کے استفسار پر اٹارنی جنرل نے کہا ماضی میں کبھی ایسا مقدمہ نہیں آیا، اس لیے فل کورٹ تشکیل دی جائے۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا سپریم کورٹ کا کوئی بھی بینچ کوئی بھی مقدمہ سن سکتا ہے، کیا حکومت چاہتی ہے فل کورٹ کا فائدہ اٹھائے اور عدالت کی اندرونی بحث باہر آئے؟ یہ منطق سمجھ سے باہر ہے۔ فل کورٹ کا فیصلہ اچھا اور 3 رکنی بینچ کا برا ہوگا۔ فل کورٹ تشکیل دینے کی درخواست کے قابل سماعت ہونے پر بھی سوال ہے، ایسی درخواست انتظامی سطح پر دی جا سکتی ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا ججز چیف جسٹس سے فل کورٹ بنانے کی گزارش کر سکتے ہیں، ماضی میں ایسی درخواست پر فل کورٹ تشکیل دی جاتی رہی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے پھانسی کے مقدمے میں بینچ پر اعتراض کیا، جس کے بعد 9 رکنی فل کورٹ نے مقدمہ سنا۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا مستقبل کے لیے تعین کرنا ہے کہ بینچ کن حالات میں فل کورٹ تشکیل دینے کا کہہ سکتا ہے۔ عدالت کو اس حوالے سے مزید معاونت چاہیے۔ اٹارنی جنرل نے کہا معاملہ صرف آئین کی تشریح کا نہیں، آئین ترمیم کیس میں عدالت نے فوجی عدالتیں درست قرار دی تھیں۔
چیف جسٹس نے کہا موجودہ کیس آئینی ترمیم کا نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کے وکیل بیرسٹر صلاح الدین نے کہا حکم امتناع کے ذریعے پہلی مرتبہ قانون پر عمل درآمد روکا گیا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں بھی فل کورٹ تشکیل دی گئی۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا ججز پر الزام لگے تو ٹرائل سپریم کورٹ کا ہوتا ہے، معاملہ سنگین نوعیت کا ہونے پر ہی فل کورٹ بنائی گئی تھی۔ دونوں ججز کے خلاف ریفرنس سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دیے۔ سپریم کورٹ نے کیس کی مزید سماعت 3 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا کہنا ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں کے دوران ان پر 2 قاتلانہ حملے کروائے گئے، کیا وہ بطور ایک شہری حملوں کے ذمہ داروں کو نامزد کرنے کا حق نہیں رکھتے؟ عمران خان نے ٹویٹ میں کہا ایف آئی آر کے اندراج کے قانونی اور آئینی حق سے انکار کیا گیا۔ ہم کسی پر الزام لگاتے ہیں تو اس میں ادارے کو کیسے بدنام کیا جا رہا ہے؟ پچھلے کچھ مہینوں کے دوران مجھ پر 2 قاتلانہ حملے کروائے گئے ہیں۔ مزید بھی کہا کیا بطور ایک شہری حملوں کے ذمہ داروں کو نامزد کرنے کا حق نہیں رکھتا، اور مزید بھی کہا کہ ایف آئی آر کے اندراج کے قانونی اور آئینی حق سے انکار کیا گیا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو جواب، کہا کہ بہروپیے حق صرف آئین اور قانون کے تحت۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ ہر شہری اپنے حقوق کے تحفظ کا پورا قانونی حق رکھتا ہے، آئینی حق ٹویٹر، ریلی اور جلسوں پہ نہیں ملتا۔ ثبوت لے کر عدالت اور تھانے جاؤ۔ 35 پنکچر، 10 ارب سائفر، امریکی سازش جیسے الزام تم نے لگائے اور ثبوت کوئی نہیں۔ عدالت میں کیوں نہیں جاتے اگر ثبوت ہیں تو؟ جھوٹے الزام لگانا، الزام تراشی کرنا، بہتان بازی کرنا کسی کا نہ قانونی حق ہے اور نہ آئینی حق ہے۔ دسمبر 2022 تک گردشی قرضوں کا بوجھ 2536 ارب روپے ہو گیا۔ وفاقی وزیر توانائی کا اعتراف، ملک میں کنڈے کے ذریعے ایک برس میں 230 ارب روپے کی بجلی چوری کا انکشاف۔ قومی اسمبلی اجلاس میں وقفہ سوالات کے دوران انکشاف، پاکستان کا حالیہ برس میں گردشی قرضہ 343 ارب روپے رہا۔ بجلی کے لائن لاسز 113 ارب روپے تک پہنچ گئے۔ نون لیگ کے رحیم یار خان سے رکن قومی اسمبلی شیخ فیاض الدین نے یہ انکشاف تحریری وقفہ سوالات میں کیا۔ ذیشان یوسف زئی سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ ذیشان، آگاہ کیجیے گا، کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے، یہ جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے، اس میں جو تحریری سوالات جوابات ہوتے ہیں تو اس میں یہ انکشافات کیے گئے ہیں۔ تاہم میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاور سیکٹر کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہی گردشی قرضہ ہے، اور گردشی قرضے کی جو بنیاد ہے، جو توانائی ماہرین ہیں ان سے جب ہماری بات چیت ہوتی ہے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ جب تک لائن لاسز اور بجلی چوری ختم نہیں ہوگی تب تک گردشی قرضہ ختم نہیں ہوگا۔ اگر بات کی جائے رواں سال کی تو حالیہ برس میں گردشی قرضے میں 343 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے، اور صرف پاور سیکٹر کی اگر بات کی جائے تو 2536 ارب روپے جو ہے سال 2022 کے دسمبر تک گردشی قرضہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اور اس کے سدباب کی اگر بات کی جائے، اگر سدباب کے متعلق پوچھا جائے تو جو توانائی کے حکام ہیں ان کے پاس ابھی تک کوئی حل نہیں ہے، اور جو ہمارے ذرائع وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو گردشی قرضہ ہے اس کو صرف اپنے لیول پر سٹاپ کیا ہے، بلکہ سٹاپ بھی نہیں کیا کہ صرف اس کی جو فلو ہے وہ تھوڑی سی ہلکی کر دی گئی ہے، اور اس کے جو بھاری بوجھ ہے وہ صارفین پر ڈالے جا رہے ہیں مختلف مد میں۔ ذیشان یوسف زئی، آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ کراچی چڑیا گھر سے مدھوبالا ہتھنی کی منتقلی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سفاری پارک میں مدھوبالا ہتھنی کے نئے گھر کی تعمیر کے لیے ڈیزائن تیار کر لیا گیا۔ مزید جانتے ہیں سید علی مہدی سے۔ کراچی چڑیا گھر سے مدھوبالا ہتھنی کی منتقلی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سفاری پارک میں مدھوبالا ہتھنی کے نئے گھر کی تعمیر کے لیے ڈیزائن تیار کر لیا گیا ہے۔ یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کراچی چڑیا گھر سے مدھوبالا ہتھنی کی منتقلی کے لیے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ سفاری پارک میں مدھوبالا ہتھنی کے نئے گھر کی تعمیر کے لیے ڈیزائن بھی تیار کر لیا گیا ہے۔ سید علی مہدی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی بتائیے گا۔ میں سفاری پارک منتقل کرنے کی ہدایت کی گئی تھی، جس پہ اقدامات جو ہے وہ شروع کر دیے گئے ہیں۔ تیزی سے جو ہے مدھوبالا کے گھر کی تعمیر کا کام جاری ہے سفاری پارک میں۔ ہیلو وائس چیک 1 2 3 ٹیسٹنگ۔ ہیلو جی بتائیے گا۔ کراچی چڑیا گھر سے مدھوبالا ہتھنی کی منتقلی کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سفاری پارک میں مدھوبالا ہتھنی کے نئے گھر کی تعمیر کے لیے ڈیزائن تیار کر لیا گیا ہے۔